میری بہوئیں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈاکٹر بتائے گی کہ فبیحہ کی ماں کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایمان مہک کو اپنی برائیاں کرتے ہوئے سن لے گی اور شاہویر کو ماہنور اور اس کی ماں کی ساری اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر جب فبیحہ کے فادر عمران کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیگم کا کینسر لاسٹ سٹیج پہ پہنچ چکا ہے تو عمران بہت پریشان ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اس کا کچھ تو علاج ممکن ہوگا، آپ ہمیں جس ملک میں کہیں گی میں وہاں جا کے تسلیم کا علاج کرانے کو تیار ہوں اور جتنا پیسہ کہیں گی لگانے کو تیار ہوں۔ لیکن ڈاکٹر کہتی ہے کہ آئی ایم سوری عمران صاحب، آپ دعا کریں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن چونکہ کینسر لاسٹ سٹیج پہ پہنچ چکا ہے تو اب علاج ممکن نہیں۔ تو عمران صاحب روتے ہوئے اپنی بیٹی فبیحہ کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فبیحہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کو اس بات کا نہ پتہ چلے۔ اس کے پاس زندگی کے بہت کم دن باقی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ دن ہنسی خوشی گزارے۔ اور ساتھ ہی عمران صاحب اپنے بیٹے زین کی طرف سے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ فبیحہ سے کہتے ہیں کہ اب زین کو تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا کیونکہ تمہاری ماں کے چلے جانے کے بعد میرے لیے زین کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ فبیحہ تو جب اپنی ماں کے کینسر کے بارے میں سنتی ہے تو زاروں قطار روتی ہے۔ المیر کو بتاتی ہے تو المیر بھی خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا قیامت آ گئی۔ آنٹی تو بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھیں۔ اب ایک طرف فبیحہ کو اپنی ماں کا دکھ ہے تو دوسری طرف زین کی پریشانی، کیونکہ فبیحہ کے لیے تو اپنے ہی بیٹے کو سنبھالنا بہت مشکل ہے اور ایٹ اے ٹائم 2 بچوں کو سنبھالنا تو سمجھو ناممکن ہے۔ ایسے میں فبیحہ کے دماغ میں بات آتی ہے کہ جب مہک بھابی نے زین کو اٹھایا تھا تو وہ کتنی خوش نظر آ رہی تھیں، اور زین جو روئے جا رہا تھا مجھ سے سنبھل ہی نہیں رہا تھا، کیسے مہک بھابی کی گود میں جاتے ساتھ ہی چپ چاپ سکون سے سو گیا۔ کیا مجھے مہک بھابی سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے اگر وہ ہمیشہ کے لیے زین کو سنبھال لیں؟ جبکہ دوسری طرف مہک کے دل میں بھی بار بار یہی خیال آتا ہے، جس لمحے اس نے زین کو اٹھایا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی مامتا مکمل ہو گئی ہو۔ اس کا دل تو بار بار زین کو اٹھانے کو مچلتا ہے، لیکن اسے فبیحہ کا خیال آتا ہے کہ کہیں وہ برا ہی نہ منا جائے۔ دوسری طرف شاہویر کی آنکھوں سے اب ماہنور کی محبت کی پٹی آہستہ آہستہ کر کے اترنے لگی ہے تو ماہنور کا اصل چہرہ بھی نظر آنے لگا ہے کہ جب اس نے مجھ سے شادی کرنی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور مجھے کس طرح اپنے جال میں پھنسایا۔ اب آہستہ آہستہ کس طرح اپنے حالات بتا رہی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں سے ادھار لے رکھا تھا، وہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اس لیے وہ ادھار چکانا بہت ضروری ہے، اور جو پہلے میں نے ماہنور کو پیسے دیے تھے آج تک نہ ان پیسوں کی ریکوری ہوئی، نہ ان میں سے کبھی کوئی پروفٹ آیا، جبکہ ماہنور ہے کہ مجھ سے مزید پیسے لوٹنے کے چکر میں ہے۔ شاہویر بھی سوچ لیتا ہے کہ میں مزید پیسے تو ہرگز نہیں لٹاؤں گا بلکہ اپنے پرانے پیسے بھی ماہنور سے ریکور کروا کے ہی رہوں گا، اور اندر ہی اندر یہ بھی سوچتا ہے کہ سب گھر والے بالکل ٹھیک کہتے تھے، ایمان نے بھی ماہنور کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا کہ میرا ماہنور کے ساتھ مقابلہ نہ کرو کیونکہ میں ایک گھریلو عورت ہوں اور وہ برے کردار کی عورت ہے۔ اب شاہویر کو ایمان کی یاد بھی ستاتی ہے، اور خاص طور پہ جب اس نے لاسٹ ٹائم زاویار کو دیکھا ہے اور سب نے یہ بتایا کہ شاہویر تم اس عمر میں بالکل ایسے ہی تھے، تمہارا بیٹا زاویار تو بالکل تم پہ گیا ہے، تو شاہویر اب چاہتا ہے کہ بس کچھ بھی کر کے زاویار اور ایمان کو کسی طرح گھر واپس لے آئے، جبکہ دوسری طرف ایمان ہے جو شاہویر کو چھوڑنے کا، اس سے یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ فی الحال تو جب اپنی ماں سے اپنے فیصلے کا ذکر کرتی ہے تو اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا کبھی بھول کے بھی مت سوچنا، عورت کا شوہر کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، یہ دنیا جینے ہی نہیں دیتی، اور پھر زاویار کو بھی باپ کی کمی محسوس ہوگی۔ لیکن ایمان سوچتی ہے کہ شاہویر جیسے شوہر کا کیا فائدہ جس نے آدھی رات کو بنا کچھ سوچے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بہرحال اب ایمان ایک دفعہ پھر اپنے سسرال جاتی ہے، شاید اپنی پروموشن کی خوشخبری اپنے ساس سسر کو سنانے کے لیے جاتی ہے کہ وہاں شاہویر سے اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔
شاہویر ایمان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے زاویار کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایمان غصے سے شاہویر سے کہتی ہے کہ دوبارہ تمہارے منہ سے میں اپنا یا اپنے بیٹے کا نام سننا نہیں چاہتی، جس پہ شاہویر کہتا ہے کہ ایمان تم آج بھی میری بیوی ہو اور زاویار میرا بیٹا ہے اور یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن شاہویر صاحب یہ آپ کی بھول ہے، جب آپ کے سر پہ ماہنور کی محبت کا بھوت سوار تھا تو ایمان نے آپ کو لاکھ واسطے دیے تھے، ترلے کیے تھے، تب تو آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ ایمان میری بیوی اور زاویار میرا بیٹا ہے۔ اس وقت ان دونوں کو دھکے مار کے گھر سے نکال کے بے سہارا کر دیا اور اب آپ کو ایمان اور زاویار کی یاد ستانے لگی ہے اور اسے گھر واپس لانا چاہتے ہیں۔ سب کچھ ہمیشہ آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ دوسری طرف ماہنور شاہویر کو ایمان کی منتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ شاہویر کمرے میں آتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تم اس ایمان کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہو تو طلاق دے کے آخر یہ کاغذی رشتہ ختم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن شاہویر جو ہمیشہ ماہنور کے سامنے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے ڈر جاتا تھا کہ کہیں ایمان برا نہ منا جائے، ماہنور کی بات سن کے اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ اسے دو ٹوک سنا دیتا ہے کہ آج تو یہ بات کی ہے، دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر مت لانا، کیونکہ ایمان میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ صرف میری بیوی ہی نہیں وہ میرے بچے کی ماں بھی ہے۔ البتہ تم نے اگر دوبارہ یہ بات کی تو ہو سکتا ہے میں اس رشتے کو ختم کرنے پہ مجبور ہو جاؤں۔ ماہنور سوچتی ہے کہ ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، شاہویر کے ساتھ دل لگانے کی بجائے اب اس کے پاس جو کچھ بچا ہے اسے لوٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو تاکہ شہر بدل کے ماہنور اور اس کی ماں کسی دوسرے مرغے کو پھنسا کے اسے لوٹ سکیں۔ تو اب ماہنور اور اس کی ماں مل کے کچھ ایسا کریں گے ضرور کہ شاہویر کو اپنے سب گھر والوں کے سامنے ماہنور جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ دوسری طرف ایمان سوچتی ہے کہ میں آئی ہی ہوں تو مہک بھابھی سے بھی مل لیتی ہوں۔ اتفاق سے ان کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے تو مہک اور آریان کی باتیں کرتے ہوئے آواز باہر تک آتی ہے تو ایمان کے قدم وہیں جم جاتے ہیں اور جو کچھ مہک کہتی ہے وہ سن کے تو ایمان کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، کیونکہ مہک آریان سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راحم کو مسکان میں آخر کیا نظر آتا ہے، مجھے تو وہ لڑکی سخت ناپسند ہے اور ظاہر ہے کہ جیسی اس کی بہن ایمان ہے مسکان بھی ویسی ہی ہوگی۔ اب یہاں پر ایمان یقیناً آگے بڑھ کے مہک سے پوچھے گی کہ بھابھی کیسی ہوں میں؟ آپ نے بیٹھے بٹھائے میرے کردار پہ اتنی بڑی بات کر دی، ذرا میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ میرے اندر ایسی کون سی برائی ہے جو آپ کی نفرت کی وجہ بن رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر مہک ایمان کو جاب کرنے کا ہی تانا دے کہ اگر تم جاب کرتی ہو تو کل کو تمہاری بہن مسکان بھی جاب کی ضد کرے گی، جبکہ میں تو ایسی بھابھی لانا چاہتی ہوں جو ہمارا گھر سنبھال سکے اور میرے ماں باپ کو بڑھاپے میں کچھ کمفرٹ دے سکے۔ اب یہاں پر آریان بھی مہک کو سمجھانے کی کوشش تو کرے گا کہ مہک تم ایمان اور مسکان کے بارے میں بہت غلط بول رہی ہو، کیونکہ میں ان دونوں بچیوں کو بچپن سے جانتا ہوں اور جتنی اچھی ان دونوں کی تربیت ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ تمہارے بھائی راحم کو مسکان سے بہتر لڑکی کبھی کوئی مل سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ مہک اور ایمان کی آپس کی یہ ناچاتی ختم ہوتی ہے یا پھر طول پکڑتی ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مہک اپنی ضد چھوڑے گی یا پھر اس پہ قائم رہے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔